مسیلمہ کذاب نجد کے علاقے میں یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اس مقام کو اب جبیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے وہ کذاب کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن العاص نے یمامہ جا کر مسیلمہ سے ملاقات کی۔ مسیلمہ نے پوچھا کہ تمہارے صاحب پر حال میں اترنے والی وحی کیا ہے؟ عمر بن العاص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت اتری ہے جو نہایت مختصر اور نہایت مبلغ ہے۔ اس کو سن کر مسیلمہ کچھ دیر چپ رہا، اس کے بعد بولا کہ میرے اوپر بھی اسی قسم کا ایک کلام اترا ہے۔ عمر بن العاص نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ مسیلمہ نے حسب ذیل الفاظ سنائے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اے عمر، تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ مسیلمہ کو معلوم تھا کہ اس کے بعد یہ الفاظ بالکل لغو ہیں، مگر اس نے نعوذ باللہ قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے ان کو موضوع کر کے سنایا۔ اب ایک دوسری مثال لیجئے۔ یہ سورہ عصر مکہ میں نازل ہوئی۔ جب وہ اتری تو بعض صحابہ نے اس کو ایک تختی پر لکھا اور اس کو کعبے کی دیوار پر آویزاں کر دیا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے اس کو پڑھا۔ انہی میں سے ایک لبید بن ربیہ العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ بھی نجد کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ ان کا شمار اصحاب المعلقات میں ہوتا ہے۔ بعد کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ان کا پہلا تاثر سورہ عصر کے ذریعے ہوا تھا۔ وہ مکہ آئے اور کعبہ کی دیوار پر لکھی ہوئی مختصر سورہ عصر کو پڑھا اور ان پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ جوش میں آ کر اسی وقت کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ آخر میں انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا۔ اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ عرب کے ایک ممتاز شاعر تھے، مگر انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا شاعری کیوں چھوڑ دی ہے؟ تو جواب دیا کہ قرآن کے بعد بھی شاعری کی ضرورت ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے صرف ایک شعر کہا۔ ایک ہی واقعہ ایک شخص کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا تو دوسرے آدمی کے لیے اس سے ہدایت مل گئی۔ اس فرق کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف ایک ہے، وہ ہے انانیت۔ مسیلمہ اپنے سینے میں انانیت لیے پھرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ وہ خود اپنی ذات میں گم تھا، اس لیے وہ حق کو دیکھنے سے محروم رہا۔ اس نے اپنے آپ کو جانا اور اس کی ذات کے باہر جو زیادہ بڑی حقیقت تھی اس کا ادراک کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے برعکس معاملہ لبید رضی اللہ عنہ کا تھا۔ وہ حق کو سب سے بڑا سمجھتے تھے۔ ان کا سینہ خود پسندی سے پاک تھا۔ وہ ذاتی مصالحے سے اوپر اٹھ کر حقائق کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسی بنا پر جب حق آیا تو فوراً وہ اس کو پہچان گئے اور اپنے آپ کو فوراً اس کے حوالے کر دیا۔ اس دنیا میں سب سے بڑا جرم حق کا انکار ہے اور سب سے بڑی نیکی حق کا اعتراف۔ پہلی چیز آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے تو دوسری چیز اس کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔